بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں طارق متین ہوں۔ ملک ریاض کی اور ان کی بیٹی امبر کی ایک مبینہ آڈیو بہت ہی سستے، بھونڈے اور واہیات انداز میں سامنے آئی، پروڈیوس بھی بہت برے انداز میں کی گئی، اور اس آڈیو کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ اور ان کی دوست فرح خان صاحبہ، جنہیں نون لیگ فرح گوگی کہتی ہے، ان تینوں نے مل کر ملک ریاض صاحب سے ایک 5 کیرٹ کی انگوٹھی مانگی۔ گفتگو ہو رہی ہے ملک ریاض اور ان کی صاحبزادی کے درمیان۔ ملک ریاض صاحب کو ہمارے بہت سے صحافی جو ہیں وہ عام طور پر ریاض ٹھیکیدار کہتے ہیں، تو ملک ریاض جو ہیں ان کی اور ان کی بیٹی کی یہ گفتگو تھی، جس کے بارے میں نون لیگ نے کہا کہ دیکھیں، کرپشن کا ثبوت سامنے آ گیا ہے اور اب عمران خان جو ہیں وہ بے نقاب ہو گئے۔ اس آڈیو میں تھا کیا؟ امبر اپنے والد سے مبینہ طور پر کہتی ہے کہ فرح کہتی ہے جو چیز دی گئی ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگی، یہ تو عام سی چیز ہے، واپس منگوا لیں، یعنی ان کے معیار کی نہیں ہے۔ ملک ریاض اپنی صاحبزادی سے کہتے ہیں جو کہتی ہے وہ لے دو۔ اس پر امبر کہتی ہیں میں نے کہا پھر 5 کیرٹ کی لے دیتی ہوں، ابو وہ 1 کروڑ کا آئے گا، 5 کیرٹ کا ہیرا جو ہے وہ 1 کروڑ کا آئے گا۔ اور پھر امبر فرح کا نام لیے بغیر کہتی ہیں کہ ہفتے کو اس کی ملاقات ہے، انگوٹھی اس سے پہلے ارینج کر لیں۔ ملک ریاض اپنی بیٹی سے کہتے ہیں تم انگوٹھی منگوا لو۔ امبر کہتی ہے میں کہہ دیتی ہوں وہ کل آ جائے گی۔ اچھا، اس میں گفتگو میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک بار یہ کہا تھا کہ انگوٹھی، دوسری بار کہا تھا نہیں، فرح کہہ رہی ہے کہ 5 کیرٹ کا ہیرا دے دو، انگوٹھی خود بنوا لی جائے گی۔ اور اسی گفتگو میں یہ ہوتا ہے کہ ملک ریاض کے لیے تالے کھل جائیں گے، ملک ریاض کا کام جو ہے وہ بن جائے گا۔ امبر یہ کہتی ہیں فرح کا نام لیے بغیر کہ خان صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا جو رپورٹ جمع کروائی ہے وہ میری گارنٹی ہے، عمران خان صاحب کی مبینہ طور پر گارنٹی ہے، وہ میں ختم کرواؤں گا اور شہزاد اکبر کا لیٹر بھی آپ کو مل جائے گا۔ یہ اس آڈیو کی گفتگو ہے مکمل طور پر۔ اچھا، کبھی عجیب انداز میں باپ بیٹی کے درمیان بے تکلف پنجابی بولی جا رہی ہے اور کبھی اچانک اردو شروع کر دی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ اس آڈیو میں ہے۔ اب اس کے بعد ملک ریاض نے خود کیا کہا؟ ملک ریاض نے ایک پیغام جاری کیا سوشل میڈیا پر، انگلش میں لکھا ہوا پیغام ہے، اور اس میں کہا گیا کہ جو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے اس کی مدد سے ایسا کوئی بھی کنورسیشن کریٹ کر لینا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ جو آڈیو ہے سوشل میڈیا پر مجھ سے اسے منسوب کیا جا رہا ہے، یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹی ہے۔ پھر انہوں نے کہا میں پولیٹیکل کیمپینز میں انوالو نہیں ہوتا، اور مجھے اس پہ زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ میری آواز نکال کر، میری آواز مبینہ طور پر بنا کر پولیٹیکل اسکور سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور میری خاندان کے لوگوں کو بھی اس میں انوالو کیا گیا ہے۔ میں قانونی کارروائی کروں گا، جو بھی اس کے پیچھے ہوگا اس تک جاؤں گا اور اسے سزا دلواؤں گا، یہ ملک ریاض کی جانب سے کہا گیا ہے۔ تو جس پر الزام لگایا گیا جس کی جانب سے، اس نے کہہ دیا کہ میری آواز ہی نہیں ہے۔ اب نون لیگ، عطا تارڑ اور عظمہ بخاری صاحبہ، یہ لوگ پریس کانفرنس میں آئے اور انہوں نے کہا آڈیو آ گئی، ثبوت آ گیا، عمران خان بے نقاب ہو گیا، فرح خان صاحبہ بے نقاب، بشرا بی بی بے نقاب۔ یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آپ سے کہا یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، عدالت میں جھوٹ بولتے ہیں، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ، کیلیبری فونٹ، سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولتے ہیں، جعلی تصویریں، اس کے بعد قطری خط، یہ ہمیشہ ہر بار جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ مخالفین کے حوالے سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اب بھی ان کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا، اور جس کے بارے میں دعویٰ تھا اس نے کہہ دیا میری آڈیو نہیں ہے۔ اس سے صاف کیا ہوا؟ یہ اس نے کہا کہ پولیٹیکل کیمپین میں ان کا حصہ نہیں بنتا اور میرے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ جو اس سے پہلے آڈیو تھی آصف علی زرداری والی اور ملک ریاض والی مبینہ طور پر، وہ بھی اس کے ساتھ ہی جھوٹی ثابت ہو گئی کہ وہ پولیٹیکل کیمپینز میں حصہ نہیں لیتا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ ٹھوس ہوئیں۔ ایک پلان وہ ہے جو مخالفین بناتے ہیں، سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے خلاف بناتے ہیں، اور ایک چالیں وہ ہے جو ہمارا رب چلتا ہے، وہ اپنے منصوبے، اپنے فیصلے کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ ساز ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ لوگوں کو بے نقاب کر دیتا ہے، جھوٹ کو سامنے لے آتا ہے۔ تو یہ سامنے آ گیا جھوٹ جس طرح سے یہ بولا گیا تھا، اور نون لیگ کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان بے نقاب ہو گیا۔
چند گھنٹوں کے اندر مسلم لیگ نون کے 2 صف اول کے ترجمان، یعنی مسلم لیگ نون، ترجمان چہرہ ہوتا جماعت کا، مسلم لیگ نون بے نقاب ہو گئی. ان کا جھوٹ چند گھنٹوں کے اندر سامنے آ گیا. لیکن مریم کی جو آڈیو سامنے آ رہی ہے، مریم اس سے پہلے بھی ایک بار خود کہہ چکی کہ میری آڈیو ہے. اب کی بار بھی مریم کی اپنی آڈیو کے حوالے سے میں میڈیا مینج کر رہی ہوں، کوئی بھی تردید سامنے نہیں آئی ہے. تو یہ لوگ کرتے ہیں میڈیا مینج، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اسی طرح سے ان کا جھوٹ جاری رہتا ہے. میں آپ کو ایک چہرہ دکھا رہا ہوں. یہ چہرہ دیکھیے، یہ شکل دیکھیے، اس شکل کو یاد رکھیے گا. یہ شکل ہے نذیر چوہان کی. یہ لاہور میں ٹاؤن شپ کے علاقے میں لاہور کے ایک حلقے سے الیکشن جیتا اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ. پھر اس کے بعد یہ ترین گروپ سے مل گیا اور ترین گروپ سے مل کے جو ترین گروپ کی ملاقاتیں ہوئیں، سب کچھ ہوا، ان میں یہ آگے آگے رہا. پھر یہ سامنے آ گیا اور آگے آ کے اس نے بولنا شروع کر دیا. آپ یاد رکھیے گا، یہ وہ چہرہ ہے جس نے شہزاد اکبر کے بارے میں مذہبی عقائد کے حوالے سے الٹی سیدھی باتیں کی. اور پھر اس کے بعد شہزاد اکبر نے جب کہا کہ میں گرفتار کروا دوں گا، یہ مجھ پہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے مذہبی عقائد کے حوالے سے جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ جا کر لیٹ گیا تھا اسپتال میں. اور پھر اس کے بعد اس نے شہزاد اکبر سے معافی مانگی تھی. پھر سے شہزاد اکبر سے معافی مانگنے کے بعد ویڈیو بیان جاری کیا تھا اور پھر یہ ترین گروپ سے علیحدہ ہوتا ہوا نظر آیا تھا. یہ پھر دوبارہ ترین گروپ میں مل گیا تھا. اس نے نعوذ باللہ اللہ رب العزت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر ایک بار بیان جاری کیا، دوسری بار بیان جاری کیا، تردید کی، پھر جا کر لوٹوں میں بیٹھ گیا. پہلے کہا ترین گروپ میں مجھے کہا گیا، پھر اس کا ترین گروپ کا حصہ بن گیا، پھر یہ حمزہ سے جا کے مل گیا. اب یہ لوٹا نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہے اور یہ لاہور میں جو ٹاؤن شپ کا علاقہ ہے وہاں سے ایک بار پھر الیکشن لڑ رہا ہے. اس کا چہرہ یاد رکھیے گا. ایسے ہی چہرہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں اس شخص کا جو خیبر پختونخوا میں ادریس نام کا ایم پی ہے، جن لوگوں کو عمران خان صاحب نے جماعت سے نکالا تھا. یہ جو سینٹ میں پکڑے گئے تھے، جن کی ویڈیو آئی تھی، نوٹوں کے بیگ بھر رہے تھے، گڈیاں گن رہے تھے، ان میں یہ پکڑا گیا تھا. اور یہ جو ادریس ہے، اس نے نعوذ باللہ قرآن اٹھایا اور قرآن اٹھا کے اس نے صحافیوں کے سامنے کہا کہ میں نے حلفاً بتا رہا ہوں کوئی بھی پیسہ نہیں لیا. پھر اس میں اس کی ویڈیو آئی اور یہ نوٹ گنتا ہوا نظر آیا تھا ہمیں. تو ایسے بے شرم ہمارے یہاں موجود ہے، جیسا یہ ہے یہ بھی موجود ہے. تو ایسے لوگ آپ کو بہت مل جائیں گے. اس انتخابات میں نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والے کا جو معاملہ ہے وہ صاف ہونا چاہیے اور اس کی جو سزا ہے وہ اس کو لوگوں سے ملنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر جو ہیں وہ اگر اس کو اس کے چہرے پر پچھلی بار ووٹ دے چکے تو اب کی بار انہیں چاہیے کہ اس شخص کو اس کی سزا دے. جو اس نے پاکستان تحریک انصاف سے کیا اس کی سزا دے، جو ووٹرز کے ساتھ کیا اس کی سزا دے، اور جو اس نے نعوذ باللہ اللہ رب العزت کا، رسول اللہ کا نام لے کر جھوٹے بہتان باندھے، اس کو اس کی بھی سزا ملنی چاہیے اور ٹکا کے ملنی چاہیے اس بات کی سزا. اس کے بعد آپ کو میں بیان بتاتا ہوں. یہ بیان ہے قمر زمان کائرہ صاحب کا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں قمر زمان کائرہ، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر، وزیر رہ چکے ہیں، بڑے آدمی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم 10 سال تک ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ حکومت مل کر 10 سال چلانا چاہتے ہیں. یہ بھی جیتے ہیں، اگلا بھی جیتے ہیں، اور ہم 10 سال ساتھ رہیں اور مل کر حکومت چلائیں. یہ قمر زمان کائرہ صاحب کا کہنا ہے. قمر زمان کائرہ صاحب یہ جانتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی مقبولیت کہاں پر ہے، اور اس وقت یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے، یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں، جو گورننس کے مسائل ہیں، ان مسائل کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے، ان مسائل کی بنیاد پہ نون لیگ کہاں کھڑی ہے اور عمران خان کہاں کھڑا ہے. سازش کے ذریعے عمران خان کو نکالنے کے بعد عمران خان کے پیچھے جم غفیر ہوتا ہے اور یہ لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو ان کو لوٹے اور چور کی صدائیں سننے کو ملتی ہیں. اسی لیے اب عمران خان کے خلاف ملک کی 2 سب سے بڑی سیاسی جماعتیں جو بار بار وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز ہو چکی ہیں، جن کے پاس سیاست کا عشروں کا تجربہ ہے. یعنی اگر بھٹو صاحب سے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو لیٹ 60s سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سیاست کا تجربہ ہے اور سیاست کے بڑے بڑے نام جو قادری سیاست کے وہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں. نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں تو 80 کی دہائی سے نواز شریف صاحب کی جماعت، ان کی جماعت کے لوگ، یہ تمام لوگ موجود ہیں. جبکہ عمران خان پہلی بار وزیر اعظم بنائے
وہ بھی 3.5 سال میں ان لوگوں نے سازش کر کے نکال دیا, امپورٹڈ حکومت بنا لی. اب یہ لوگ عمران خان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, اور یہ سب مل کر عمران خان کے خلاف اگلی حکومت بھی بنانا چاہتے ہیں. ان کا دم نکل گیا ہے. یہی قمر زمان قاہرہ صاحب انہی میاں نواز شریف کے بارے میں کیا کہتے تھے, میں چاہوں گا آپ ایک چھوٹی سی جھلک اس کی دیکھ لیں, یہ آڈیو سن لیں. پاکستان کا مستقبل کا ایجنڈا ادا کرنا ہے کی کہندا ہے نواز شریف, کہندا میں مستقبل کا لائے عمل عوام نال شیئر کرنا ہے. میاں نواز شریف میرے کول کوئی لائے عمل نہیں, تو کل بھی کسی دے اشارے پہ کھیڈنا ہے, تو آج بھی کسی دے پہ کھیڈنا ہے. اور جاتے میں آپ کو بتاؤں, میں نے آپ کو بار بار کہا کہ نون لیگ میڈیا کو باقاعدہ طور پر رشوت دے رہی ہے. ایک بار پھر اس کی تیاری کی گئی ہے, اور شہباز شریف صاحب نے اخبارات کے لیے اور یہ جو ایڈورٹائزنگ کمپنیز ہیں ان کے واجبات ادا کرنے کا حکم دیا ہے, اور کہا ہے کہ ہم پیکج کا اعلان کر رہے ہیں. اخباری صنعت کو مشکلات اور بحران سے نکالنے کے لیے ہم پیکج کا اعلان کر رہے ہیں. یہ عمران خان نے, فواد چودھری صاحب نے اپنی وزارت میں کہا تھا کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, اس پیسے کو ٹیکس پیئر پہ خرچ کیا جائے گا, عام آدمی پہ خرچ کیا جائے گا. ہم میڈیا کو بیل آؤٹ دینے نہیں بیٹھے. یہ کون سا بزنس ماڈل ہے کہ میڈیا حکومتی اشتہارات لے لے؟ آپ بزنس میں ہیں, اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کیجئے اور مارکیٹ سے اشتہار لیجئے. یہ جو 4 سے 5 بڑی بڑی کمپنیز ہیں, موبی لنک سے لے کر یوفون تک, اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں بزنس سیکٹر کے بڑے بڑے نام ہیں, ان تمام ناموں سے اشتہارات لیجئے اپنے کانٹینٹ کی بنیاد پہ اور کمائیے. یہ کیا طریقہ ہے کہ ٹیکس گزار کے پیسے سے آپ کو اشتہار دے دیا جائے, حکومتی اشتہار, آگے بڑھتا سندھ, اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے خلاف اشتہار, اور نون لیگ کے اشتہار, اور شہباز شریف صاحب جھنڈا اوپر کر رہے ہیں اور ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں اور سوٹ پہن کے نظر آ رہے ہیں ہمیں. یہ مذاق ختم ہونا چاہیے. یہ عمران خان کی جماعت نہیں کرتی تھی, لیکن ان لوگوں نے ایک بار پھر شروع کر دیا ہے. رشوت دیتے, میڈیا ان کی زبان بولتا ہے, اور ایک عام آدمی کو لگتا ہے میاں صاحب کتنا کام کر رہے ہیں. وہ ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ کسی نون لیگ کے سپورٹر نے ایک جگہ دیکھا دروازے پر لکھا ہوا پل, تو اس نے کہا واہ میاں صاحب کتنے کتنے پل بنا دیتے نے. یہ ان لوگوں کا حال ہے, اور یہ حال ان لوگوں کا میڈیا نے کر کے رکھا ہوا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو.